السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کہانی ایک نوجوان ہسپانوی خاتون روزاریو سانچا کی ہے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک سوال جس کا جواب کہانی کے دوران آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا نام ایک معجزہ ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ لفظ کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ کا کوئی بھی حرف نکال دیا جائے تب بھی اس کا مطلب باقی رہتا ہے؟ چلے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں ابتدائیہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ کہانی ایک نوجوان ہسپانوی خاتون روزاریو سانچا کی ہے، جو اس وقت جامعہ یرموک اردن میں عربی زبان میں ماسٹرز کر رہی ہیں۔ جامعہ یرموک نہ صرف اردن کی قدیم ترین بلکہ ممتاز ترین تعلیمی اداروں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک دن دوسرے سال کی کلاس کے دوران عربی زبان کے مشہور اور معتبر استاد پروفیسر فخری کتانہ نے طلباء و طالبات سے سوال کیا، تم میں سے کون لفظ اللہ کے بارے میں معجزاتی، صوتی اور لسانی نقطۂ نظر سے کچھ بتا سکتا ہے؟ کلاس میں گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ شاید تمام طلباء و طالبات دماغی طور پر الفاظ کو یکجا کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ تب اچانک روزاریو سانچا نے ہاتھ بلند کیا۔ وہ ہسپانوی اور مسیحی ہونے کے باوجود فصیح عربی زبان بولتی تھی۔ انہوں نے نہایت ہی دلکش انداز میں کہنا شروع کیا، عربی زبان میں سب سے خوبصورت لفظ جو میں نے پڑھا وہ اللہ ہے۔ اس نام کا تلفظ انسانی زبان میں ایک منفرد موسیقیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے تمام حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، نہ کہ ہونٹوں کی جنبش سے۔ پھر انہوں نے طلباء و طالبات کو مخاطب کر کے کہا، آپ سب لوگ ذرا اللہ کا تلفظ کریں اور محسوس کریں کہ آپ یہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا میں بھی یہ چاہوں گا کہ آپ یعنی کہ تمام سامعین بھی لفظ اللہ ادا کریں اور محسوس کریں کہ آپ یہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ آپ سب نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ نام اللہ ہونٹوں کی حرکت کے بغیر ادا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی نقطہ شامل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اس کے آس پاس موجود لوگ کسی بھی قسم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک حیرت انگیز خصوصیت ہے۔ پھر انہوں نے مزید وضاحت کی، اس نام کا ایک معجزاتی پہلو یہ ہے کہ اگر اس لفظ کے کچھ حروف نکال بھی دیے جائیں تب بھی اس کا مطلب برقرار رہتا ہے۔ اگر ہم پہلا لفظ الف ہٹا دیں تو یہ للہ بن جاتا ہے، جیسا کہ سورہ تغابن کی پہلی آیت یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اگر ہم پہلا الف اور دوسرا لام ہٹا دیں تو یہ لہو بن جاتا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 255، جسے کہ ہم آیت الکرسی کے نام سے بھی جانتے ہیں، میں ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ اگر ہم پہلا الف، دوسرا لام اور تیسرا لام بھی ہٹا دیں تو صرف ہو بچتا ہے، جو پھر بھی اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کے آخر میں آیا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تو بہت بلند اور بہت عظمت والی ذات ہے۔ پھر انہوں نے سب کو ایک اور حیرت انگیز پہلو سے روشناس کرایا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر بھی ممکن ہے، لیکن یہ کیوں؟ کلاس کے طلباء خاموشی سے سن رہے تھے۔ روزاریو سانچا نے مسکرا کر کہا، یہ اس لیے ہے تاکہ جب کوئی مرد و عورت قریب المرگ ہو تو وہ آسانی سے اللہ کا ذکر کر سکے بغیر ہونٹوں اور دانتوں کو حرکت دیتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری سانسوں میں بھی اللہ کا ذکر ممکن رہتا ہے۔ یہ سن کر کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ تمام لوگ انگشت بنداں تھے کہ ایک غیر مسلم خاتون نے عربی زبان اور اسلامی عقیدے کی ایسی گہری باتوں کو اس قدر خوبصورتی سے بیان کر دیا تھا۔ اور آج روزاریو سانچا کو عابدہ یعنی کہ عبادت گزار کے نئے اسلامی نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں اسلام کی سعادت نصیب ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایمان کی حلاوت عطا فرمائے
آمین۔ اور اب آخر میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہو، اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو، ان میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا تو اسے اپنا جہنم کے ٹھکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حوالہ نمبر صحیح بخاری 3461۔ شاید اس پیغام کو کسی تک پہنچانے سے آپ وہ آیت کریمہ منتقل کریں جو بروز محشر آپ کے حق میں سفارش کرے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ آپ کا اپنا AHS سٹوری ٹیلر چینل۔